بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے جدید مسائل کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: روزہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: لغت میں صوم کا مطلب ہے امساک والکف عن الشیء، کسی شے سے رک جانا اور کسی شے سے باز رہنا۔ اور اصطلاحی تعریف: الامساک نہار عن المفطرات بنیت من اہلہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ شریعت میں روزہ سے مراد یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ایسی تمام چیزوں سے باز رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی طرف سے جو روزہ کی نیت کا اہل ہو، ایسی حیثیت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اس تعریف میں تھوڑی سی توجہ طلب بات یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ نیت کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کافر آدمی صبح سے لے کر شام تک ان تینوں کاموں سے رکا رہے تو روزہ دار نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں۔ اسی طرح حائضہ اور نفاس والی نفسا عورتیں صبح سے لے کر شام تک رکی رہیں تو روزہ دار نہیں کہلائیں گی، کیونکہ وہ نیت کی اہل نہیں۔ تو نیت کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں بام یا وکس سونگھنا۔ سوال: کیا زکام کی حالت میں ناک کھولنے کے لیے روزہ دار کو بام یا وکس سونگھنا جائز ہے؟ جواب: بام یا وکس کا بھی وہی حکم ہے جو عطر کا ہے، یعنی بلا قصد اس کے سونگھنے سے روزہ نہ جائے گا، کیونکہ اس کے سونگھنے سے کوئی ایسی شے حلق میں نہیں جاتی جو روزہ ٹوٹنے کا باعث ہو، چنانچہ روزے کی حالت میں اس کا سونگھنا جائز۔ اور ایسی وکس جو سر درد کی صورت میں پیشانی پر لگائی جاتی ہیں یا کسی عضو میں درد ہو تو اس پر لگائے جاتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ بدن کے مساموں کے ذریعے پانی، تیل یا کوئی اور چیز اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ہاں، اگر وکس نتنوں کے اندر لگایا گیا اور اس کے اجزاء حلق کے راستے اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور وکس کی بانپ لینا دھویں کی طرح ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وکس کی بانپ لینا دھویں کی طرح ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے؟ کیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ رگ میں لگایا جانے والا انجیکشن ہو یا پٹھوں میں۔ ہم اس پر 3 دلائل پیش کرتے ہیں۔ سانپ کے کاٹنے سے، ڈسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ سانپ کے کاٹنے پر بھی زہر جسم میں داخل ہوتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے زہر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود فقہاء کرام نے اسے مفسد صوم نہیں کہا، بلکہ اسے ان اعذار میں شمار فرمایا کہ جن کی وجہ سے روزہ افطار کرنا جائز ہوتا ہے۔ الدر مختار اس میں ہے کہ روزہ توڑنے کے اعذار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فصل فی العوارض المبیحۃ لعدم الصوم وقد ذکر المصنف منها 5 وبقي اکراہ وخوف ہلاک او نقصان عقل ولو بعطش او جوع شدید ولسعۃ حیۃ۔ ترجمہ: اور مصنف نے روزہ توڑنے کے اعذار میں سے 5 ذکر کیے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ اکراہ اور ہلاکت کا خوف یا عقل کے ضائع ہو جانے کا خوف،
اگرچہ پیاس یا شدید بھوک کی وجہ سے ہو اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہو۔ علامہ سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ لا سعہ حیہ کی شرح میں فرماتے ہیں، ان الرجل اذا لدغتہ حیۃ فافطر لیشرب الدواء، یعنی اگر کسی آدمی کو سانپ کاٹ لے تو دوا پینے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوا کہ سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں جاتا، بلکہ اس کے بعد دوا پی کر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور انجیکشن بھی سانپ کے کاٹنے کی مثل ہے۔ لہذا اگر کسی ضرورت کی وجہ سے انجیکشن لگوایا جائے تو بلا کراہت جائز ہے، اور مادے میں انجیکشن کے ذریعے دوا نہیں بلکہ اس کا اثر پہنچتا ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم مان لیں کہ دوا ہی معدے تک جاتی ہے تو یہ رگوں پٹھوں کے مسام کے ذریعے پہنچتی ہے، اور یہ فقہ حنفی کا مسئلہ قاعدہ ہے کہ جو چیز جوف میں مساموں کے ذریعے سے داخل ہو وہ روزے کو فاسد نہیں کرتی، جیسا کہ تیل لگانے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اور اگرچہ سرما کا رنگ تھوک میں پایا جائے، کیونکہ یہ اس کا اثر ہے جو ڈائریکٹ یا کسی منفذ سوراخ حلق تک نہیں بلکہ مساموں کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے، او ادہنا او اقتلا او اقتحلا او احتجما وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ طَعْمَ الْكُحْلِ الدُّهْنِ فِي حَلْقِهِ كَمَا فِي سِرَاجٍ وَكَذَا لَوْ بَزَاقَ فَوَجَدَ لَوْنَهُ فِي الْأَوْسَحِ بَحْرٌ قَالَ فِي النَّهْرِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرٌ دَاخِلٌ مِنَ الْمَسَامِ الَّذِي هُوَ خَلَلَ الْبَدَنِ والمفطر انما هو الداخل من المنازف۔ اگر کسی نے تیل یا سرما یا پچنا لگایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ تیل یا سرما کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، جیسا کہ سراج میں ہے، اور اسی طرح ہم نے وہ تھوکے تو سرما کا رنگ نظر آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نہر میں ہے کہ کیونکہ حلق میں مسام کے ذریعے اثر پہنچا ہے، جبکہ روزہ تو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منافذ کے ذریعے اندر جائے، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کی ٹھنڈک محسوس کرے، حالانکہ غسل کرنے سے پانی جسم کی جلد میں موجود باریک سوراخوں کے ذریعے جسم کے اندر جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے، الاتفاقی علی ان من اغتسل فی ماء فوجد بردہ فی باطنہ انہ لا یفطر، کہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی پانی میں غسل کرے اور وہ اس کی ٹھنڈک پیٹ میں محسوس کرے پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔